اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پہ چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بنائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان میں تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقتی تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکتے، مگر حیرت ہے کہ اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پہ رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس میں دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے
یہ بلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل. تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ. پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گی نا، تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا. بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو، اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے.